نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اللہ کے نبی نے کہا مشرکین مکہ نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا چلو احتجاج کرتے ہیں، چلو جلوس نکالتے ہیں، چلو جلسہ کرتے ہیں ان کے خلاف، نہیں، بلکہ فوراً کہا ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں، وہاں مضبوط ہوتے ہیں، تیر و کمان تیار کرتے ہیں، وہاں فوجیں تیار کرتے ہیں، وہاں سواریاں تیار کرتے ہیں، اپنا لشکر بناتے ہیں۔ جب 313 ہوئے واپس لوٹے اور انہوں نے آ کے پھر مکے کو فتح کیا۔ یہ ہے امام ابن تیمیہ، بڑے مشہور ہیں، کیا ان کی باتیں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو کسی نے کہا حضرت باہر کسی نے احتجاج کیا ہوا ہے، جلوس آیا ہے۔ انہوں نے کیوں؟ فرمایا کسی کافر نے، یہودی نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور تم تیر و کمان اٹھاؤ، سواریاں تیار کرو، یہ کیا جلوس نکال کے آگے ہو، اتنے بزدل ہو، فوراً نکلو۔ انہوں نے کہا ہمارے دین میں جلوس نہیں ہے، ہمارے دین میں جلسہ نہیں، ہمارے دین میں احتجاج نہیں، ہمارے دین میں روڈوں کا بند کرنا نہیں، اور تیر و کمان نکالو، مقابلہ کرو دشمن سے۔ یہ ابن تیمیہ تھے۔ شریعت سے کوئی ایک واقعہ نہ خلفاء سے ثابت ہے، نہ ہی اس کے بعد کسی سپہ سالار سے ثابت ہے، نہ نور الدین زنگی سے، نہ عماد الدین زنگی سے، نہ طارق بن زیاد سے، نہ محمد بن قاسم سے کسی نے یہ کہا ہو کہ آج احتجاج کرتے ہیں کافروں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف نہیں۔ انہوں نے کہا سیدھا جہاد کرنا ہے، اگر اس کا حل ہے تو جہاد ہے۔ آج 40-50 سال ہو گئے ہیں، کشمیر کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ فلسطین کے لیے، چچنیا کے لیے، بوسنیا کے لیے، ہر ممالک مسلم کے لیے ہم نے احتجاج کیے، جلوس نکالے، جلسے کیے، اپنے روڈ بند کیے، اپنے گھر کو بند کی، اپنی مزدوری ختم کی۔ ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو تو فائدہ ہے اس میں، میری دکان بند ہوتی ہے، شام کو چولہا میرا بند ہوتا ہے، ان کو کیا؟ نقصان تو میرا ہوا، اور مارکیٹ ہماری بند ہو، دکانیں ہماری بند ہوں، گھر میں ہم بند بیٹھے، بزنس ہمارا خراب ہو، کاروبار ہمارا ٹھپ ہو، اور ہم کہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو خوش ہیں۔ پھر ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی ہے، آپ جی ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، کوک کو پینا چھوڑ دیں، اور پھر میں اپنے پیسوں سے کوک خریدتا ہوں۔ کتنا میں عقل مند مسلمان ہوں، اپنی جیب سے رقم خرچ کرتا ہوں اور پھر اسی کو باتھ روم میں بہا رہا ہوں، اور یار ان کو تو پیسے پہنچ گئے۔ آپ کی کمپنیز نے ان سے 50 سال کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر ہمارے پاس جو بھی ان کی پروڈکٹ ہے، ہم نے ایڈوانس رقم ان کو دی ہوئی ہے، آپ کھائیں زائیں کریں، بند کر دیں، جو مرضی کریں، ان کو کوئی، وہ تو خوش ہیں اس بات پر، وہ تو الٹا خوش ہوتے ہیں ان باتوں پر۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کا حل جہاد ہے، اس کا حل احتجاج نہیں، اس کا حل بائیکاٹ نہیں۔ اور ابن تیمیہ اتنے بڑے سپہ سالار تھے، اور وہ ابن تیمیہ ہیں جو 1263 میں پیدا ہو رہے ہیں، اور 1327-28 کو جیل میں وفات پا رہے ہیں، جیل میں، اور جب میں جیل میں بند ہیں، اور ابن تیمیہ نے اس وقت جلوس سے کہا کہ تیر و کمان تیار کرو، تلواریں تیار کرو، آپ چھوڑ دو اس کو۔ یعنی کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے، اور ان کا وہ وقت یاد ہے کہ امام ابن تیمیہ جیل میں ہیں، اور 3 باتیں ان کی مشہور ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا او ہمارا کیا کہتے ہو، اگر ہمیں مارو گے تو ہم شہید ہو جائیں گے، اگر جیل سے رہا کرو گے تو ہم مجاہد بن کے جہاد کریں گے، اگر ہمیں جیل میں رکھو گے تو ہم طالب علم تیار کریں گے۔ اور امام ابن قیم
जेल में आपके पास पढ़े, इमाम ज़हबी जेल में आपके पास पढ़े। इमाम इब्न तैमिया वो हैं जो जेल में वफ़ात पा रहे हैं, और जब वो जेल में जाते हैं, जेल में उस वक़्त रहज़न मौजूद